السلام علیکم ویورز، ادنان شو چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، اٹلی یورپ کا ایک غریب مگر مشہور ملک ہے۔ اٹلی کے کھانے خصوصاً پیزا، پاستا، میکرونی اور اس کے اسپائسز پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ اٹلی کی مشہوریت کی ایک وجہ اس کا فیشن بھی ہے۔ اٹلی اپنی مثال آپ ہے۔ پورے یورپ میں اٹلی کا لائف سٹائل مشہور ہے۔ اٹلی کے لوگ فیشن کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہیں۔ وہ بالخصوص فیشن میں پرفیکشنسٹ چاہتے ہیں۔ فیشن کی دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کا تعلق بھی اٹلی سے ہی ہے۔ اٹلی کا شہر میلان فیشن کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اٹلی کا شہر وینس تو پانی پہ آباد ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ اٹلی کا کیپٹل روم ہے۔ اٹلی کی قومی پہچان جو پوری دنیا میں عام ہے وہ پیسا ٹاور ہے۔ اٹلی کے بارے میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ ویٹیکن جو رومن کیتھولک عیسائیوں کا سب سے مقدس ملک ہے اور اس کے کیپٹل کا نام بھی ویٹیکن سٹی ہی ہے، اس کے ڈیفنس کی ذمہ داری اٹلی کے سپرد ہے اور اٹلی کی تمام افواج اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اور ویٹیکن سٹی میں ہی رومن کیتھولک کا سب سے بڑا اور مقدس چرچ بھی ہے جہاں پہ ان کی مقدس چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ویورز، آج میں آپ کو اٹلی کے ماضی کی طرف لے کے جاؤں گا اور اسی ماضی کا ایک حصہ ہے بینیٹو میسولینی۔ بینیٹو میسولینی ایک اطالوی سیاستدان، فاشسٹ لیڈر اور ڈکٹیٹر تھا جو اٹلی کا وزیر اعظم بنا اور بعد میں فاشسٹ پارٹی کا سربراہ بن گیا۔ وہ 20ویں صدی کے ابتدائی حصے میں یورپ کی سیاست پر گہرا اثر ڈالنے والی شخصیت تھا۔ بینیٹو میسولینی 29 جولائی 1883 کو اٹلی کے غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک سوشلسٹ تھا اور اس کی ماں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ جوانی میں میسولینی نے سوشلسٹ خیالات اپنائے اور ایک صحافی کے طور پر کام کیا، لیکن بعد میں اس نے سوشلسٹ نظریات چھوڑ کر قوم پرستی اور فاشزم کو اپنا لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اٹلی میں سیاسی و معاشی بحران پیدا ہوا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میسولینی نے 1919 میں فاشسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1922 میں اس نے ایک زبردست مارچ، جس کو مارچ آن روم بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے اقتدار حاصل کیا اور اٹلی کا وزیر اعظم بن گیا۔ چند سالوں میں اس نے جمہوری نظام ختم کر کے ایک مطلق العنان حکمران بننے کی راہ ہموار کی۔ اس نے صنعتی ترقی، انفراسٹرکچر اور فوجی طاقت پر زور دیا اور خود کو ایل ڈوسے یعنی رہنما کے طور پر پیش کیا۔ میسولینی نے 1930 کی دہائی میں جارحانہ پالیسی اپنائی اور 1935 میں ایتھوپیا پر حملہ کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں اس نے ہٹلر کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن 1943 میں جب اتحادی افواج اٹلی میں داخل ہوئیں تو اسے معزول کر دیا گیا۔ جرمنی نے اسے بچا کر ایک کٹ پتلی حکومت تو دی، لیکن 1945 میں جب اتحادیوں نے اٹلی پر مکمل قبضہ کر لیا تو میسولینی کو گرفتار کر کے فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ میسولینی نے جنگ کے دوران ہٹلر کا ساتھ دیا اور اٹلی کو جرمنی کے ساتھ ایکسس پاور میں شامل کیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی اور فحش غلطی ثابت ہوئی۔ اس کی قیادت میں اٹلی نے فرانس، یونان اور شمالی افریقہ میں جنگیں لڑیں، لیکن اطالوی فوج زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ویورز، جب میسولینی کا آخری وقت تھا تو لوگوں میں اس کے خلاف بہت اشتعال تھا اور وہی لوگ کسی زمانے میں اس پہ جان چھڑکتے تھے، لیکن وجہ صرف یہی تھی کہ وہ سوشلسٹ سے فاشسٹ ہو گیا تھا۔ ویورز، میسولینی کی موت کے بعد بھی لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کرنا بند نہیں کیا۔ ہسٹری میں ہے کہ اس کی لاش کو الٹا لٹکایا گیا، اس پہ گھونسوں مکوں کی بارش کی گئی، اس کو لاتوں سے پیٹا گیا اور اس پہ پتھراؤ کیا گیا اور مردہ چوہے پکڑ کے اس کے منہ میں ٹھوسے گئے۔ یہ سب اس سے نفرت کی انتہا تھی۔ ویورز، میسولینی تو اپنے انجام کو پہنچ گیا،
اٹلی نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ آج اٹلی کا شمار ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوتا ہے۔ گو کہ اب بھی اٹلی میں پرشکوہ اور جنگ زدہ عمارتوں کے کھنڈرات ابھی بھی باقی ہیں، لیکن اٹلی میں اب ہر طرف سکون ہی سکون ہے، اور اٹلی کا ڈیفینس بجٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ سو ویورز، یہ تو بینیٹو مسولینی کی کہانی تھی، جو کہ ہٹلر کا قریبی ساتھی بھی تھا اور دوسرے جنگ عظیم میں اس کا بہت اہم رول رہا ہے۔ سو ویورز، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کے ذریعے مجھے آگاہ کریں۔ ایک اور ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔